السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ علامات قیامت شیخ اقبال کیلانی حفظہ اللہ کی جو ہم کتاب شیئر کر رہے ہیں، آج اس میں ہمارا مسئلہ نمبر 32 ہے۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ شرک کی کثرت ہوگی، یعنی قرب قیامت شرک جو ہوگا وہ زیادہ ہو جائے گا۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت سے پہلے عربوں میں دوبارہ بت پرستی شروع ہو جائے گی۔ اس حوالے سے صحیح البخاری کی روایت لائے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دوست قبیلے کی عورتیں ذوالخصلہ کے بت خانے میں چکر نہ لگائیں۔ شیخ صاحب وضاحت میں لکھتے ہیں کہ یمن میں ذوالخصلہ کے مقام پر قبیلہ ایک دوست کا ایک بت تھا، یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر، جس کا مشرک زمانہ جاہلیت میں طواف کیا کرتے تھے۔ مسئلہ نمبر 32، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ بعض عرب قبائل بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت کے بارے میں گمراہ کرنے والے حاکموں کا سب سے زیادہ خوف ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی پوجا شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے تقریباً 30 جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے، جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی رہے گی اور کوئی مخالف قوت انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی قیامت آ جائے۔ مسئلہ نمبر 34، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب لات اور عزیٰ کی اسی طرح عبادت شروع ہو جائے گی کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر ہوتی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راویہ ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ رات دن ختم نہیں ہوں گے کہ جب تک لات اور عزیٰ کی عبادت دوبارہ نہ شروع ہو جائے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو سمجھتی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے باقی سارے ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ تو کیا یہ معاملہ جو ہے جو اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہوگا جب تک اللہ چاہے گا، یعنی جب تک اللہ دین کو غالب کرنا چاہے گا غالب کر کے رکھے گا، اور پھر جب ایک وقت ایسا آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بتوں کی لات اور عزیٰ کی عبادت کی جائے گی۔ مسئلہ نمبر 35، شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ بدعات کی کثرت ہوگی، قرب قیامت بدعات کی کثرت قرب قیامت کا فتنہ ہے۔ اس حوالے سے جو حدیث لائے ہیں، سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی راویہ ہیں، اور فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض پر ہوں گا اور انتظار کروں گا کون میرے پاس آتا ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے اور میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں۔ فرشتے کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام غیب کا علم رکھتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، وہاں پر اس حدیث میں اس کا بھی انکار ہو رہا ہے۔ صحیح البخاری کی حدیث ہے، اور پھر فرشتے فرماتے ہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ حدیث کے راوی ابن ابی ملیکہ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہم اس بات سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں کہ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائیں یا کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں۔ مسئلہ نمبر 36، تجارت کی کثرت۔ شیخ صاحب لکھتے ہیں تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ لوگ لکھنا پڑھنا بھی پسند نہیں کریں گے، یعنی ان کی دنیاوی ضروریات جو ہیں وہ تجارت سے پوری ہو جائیں گی اور لکھنے پڑھنے کی ضرورت بھی ان کو نہیں ہوگی۔ یہ حدیث جو ہے سنن نسائی کے اندر آئی ہے، سیدنا عمر بن تغلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ مال عام ہو جائے گا اور بہت بڑھ جائے گا، تجارت عام ہو جائے گی، علم ظاہر ہو جائے گا۔ ایک آدمی مال فروخت کرے گا لیکن پھر انکار کر دے گا، کہے گا نہیں پہلے میں فلاں تاجر سے مشورہ کر لوں، یعنی بدعہدی کرے گا، اور ایک بڑے محلے میں لکھنے والا یعنی منشی یا محرر وغیرہ تلاش کیا جائے گا تو نہیں ملے گا۔
اسی طرح مسئلہ نمبر 37 میں شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ تجارت اس قدر عام ہوگی کہ عورتیں بھی مردوں کے ساتھ تجارت میں معاونت کریں گی۔ یہ احادیث پہلے بھی آئی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے صرف سلام جان پہچان والوں کو کیا جائے گا۔ تجارت اس قدر عام ہو جائے گی کہ بیوی اپنے شوہر کی معاونت کرے گی اور قطع رحمی ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث سیدنا طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت کا عام ہونا حتیٰ کہ بیوی اپنے شوہر کی تجارت میں مددگار ہوگی، قطع رحمی ہوگی، جھوٹی شہادت ہوگی اور سچی شہادت کو چھپایا جائے گا اور علم کا ظاہر ہو جانا ہے۔ مسئلہ نمبر 38 شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جگہ جگہ تجارتی مراکز قائم ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے مسند احمد سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ فتنے ظاہر نہ ہوں، جھوٹ کی کثرت ہوگی، تجارتی مراکز عام ہو جائیں گے، وقت ہٹ جائے گا اور حج بہت زیادہ ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حج کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل و غارت۔ مسئلہ نمبر 39 شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ کثرت مال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابن ماجہ سے حدیث لائے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مال کی کثرت ہو جائے، فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا قتل قتل قتل۔ مسئلہ نمبر 40 شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت کے قریب دولت کی اس قدر فراوانی ہوگی کہ بکریاں چرانے والے بھی بڑے بڑے محلات تعمیر کر لیں گے۔ اس کی وضاحت جو ہے وہ مسئلہ نمبر 14 میں آئی تھی۔ مسئلہ نمبر 41 شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب زمین سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی لیکن انہیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زمین اپنے جگر گوشے سونے اور چاندی کے ستونوں کی شکل میں باہر نکال پھینکے گی۔ چور آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کے لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا۔ قاتل آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کے ولی نے قتل کیا۔ قاطع رحم آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس اس کی خاطر میں نے قطع رحمی کی، اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان میں سے کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی نہ لے گا۔